السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 9th کلاس کے بورڈ کے اردو کے پیپر کی، اور میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں، وہ آپ کو پیپر دکھاتے جائیں گے اور میں ساتھ میں پروناؤنس کرتا جاؤں گا کہ کیا کیسے کرنا ہے۔ انسٹرکشنز میں دوں گا، پیپر ہی آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس ٹائم بورڈ کا اردو کا پیپر ہے، لاہور بورڈ کا پیپر ہے۔ ایم سی کیوز کا آپ کو نالج ہی ہے کہ 4 کوڈز ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم نے ایم سی کیوز چیک کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیں، یہ آپ کا کوسچن پیپر ہے لاہور بورڈ کا، یہ چیک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ہے کوسچن نمبر 2، ٹھیک ہے؟ حصہ نظم کے اشعار ہیں اور غزل کے اشعار ہیں، کہتے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے۔ 3 اشعار نظم سے کر سکتے ہیں اور 2 حصہ غزل سے کر سکتے ہیں، 3 نظم میں 2 غزل میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 5 آپ نے کرنے ہوں گے۔ تو نمبر کتنے آپ کے؟ 10۔ تو ہر شعر کے 2 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ 10 2 نمبر ہر شعر کے۔ اب کس طرح لکھیں گے؟ 2 نمبر ملیں گے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اس نے لکھا ہے سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح کے حوالے سے، ہر شعر کے 2 نمبر ہیں۔ ہر شعر کا اگر صرف بچہ مفہوم لکھتا ہے یا شعر کی تشریح جو کرتا ہے محض نثر کی صورت میں، تو اسے 1 نمبر دے دیجئے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹیسٹ کی مدد سے۔ یہ ایک عام سا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں۔ یہ کوسچن نمبر 2 ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ اگر یہ فرض کرو یہ ایک شعر ہے، اس کی بچہ اگر تشریح اس طرح کرتا ہے کہ مفہوم کی شکل میں یا نثر کی صورت میں، ٹھیک ہے، ان کے ایک بند کی صورت میں لکھتا ہے، تو کہتا ہے اسے 1 نمبر دے دینا آپ نے۔ یعنی کہ مفہوم اگر آپ کا صحیح ہے تو 1 نمبر، یعنی کہ مفہوم لازمی لکھی۔ 2 نمبر کب ملتے ہیں؟ ایک شعر کے 2 نمبر ہم نے لینے ہیں، کیسے ملتے؟ کہتا ہے اس کے لیے یہ ہے متعلقہ اور معیاری تشریح لکھنے پر 2 نمبر دے دیں۔ متعلقہ اور معیاری یعنی کہ آپ کی بک سے ریلیٹڈ، آپ کے شعر سے ریلیٹڈ جو شعر ہے، اشعار کی تشریح بھی ریلیٹڈ ہونی چاہیے، متعلقہ، خود سے نہیں۔ خود سے رائٹ کریں گے تو مارک کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے یہ بھی نہیں کہا کتنی تشریح کرنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی کرنی ہے۔ مفہوم لازمی لکھا کریں، اس کا 1 نمبر آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہاں پہ نظم اور شاعر کا نام نہیں پوچھا ہوا، لیکن اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو ایک اچھا امپریشن رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ تشریح کرتے ہیں تو ٹیچر کے نالج میں آ جاتا ہے کہ کس نظم سے ہے، کون سا شاعر ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ بار آپ یہ ضروری نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ رائٹ کر لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں ٹیچر کہ اس بچے نے اچھا رائٹ کیا ہوگا، اس کو اتنا نالج ہے۔ تو تشریح آپ نے کتنی کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی کہ معیاری تشریح کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 پیج بھر دیں۔ معیاری کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے اتنا زیادہ نہ رائٹ کریں، کم لکھیں، لیکن اچھا لکھیں۔ اب یہ دیکھیں شعر لکھا ہوا اس نے، شعر آپ نے تشریح میں لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 نمبر کا مفہوم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو 7-8 لائن کی اگر آپ تشریح کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں شعر لازمی لکھنا ہے۔ شعر لکھیں گے تو 1 نمبر تشریح کا آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تشریح تو سب کی ان کے سیم، یہ تو سارا سیم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہمیں پتہ چل گیا مفہوم لازمی لکھنا ہے، 1 نمبر مفہوم کو مل جاتے ہیں۔ تشریح لازمی لکھنی ہے 7-8 لائن کی، ایک شعر، تو 1 نمبر اس کا مل جائے گا، یعنی کہ 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کا اگر پتہ ہے تو شاعر کا نام لکھ دیں، نظم کا پتہ ہے نظم کا نام بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں پتہ تو چھوڑ دیں، اس چیز کو نہ رائٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جائیں، سوال نمبر 3 ہے، کہتا ہے نثر پاروں کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس نے خط لگائے ہیں، لیٹرز لگائے ہیں، اس نے لائن لگائی ہے کچھ الفاظ کے اوپر، تو یہ ہر جز میں 4 الفاظ پر لگائے گا ہمیشہ۔ کیوں 4 پر یہ لگاتا ہے؟ کیونکہ خط کشیدہ جو الفاظ ہوتے ہیں کتنے؟ 4، ہر ایک کا ہاف نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ ہاف اور ہاف 1، پھر آدھا اور آدھا 1، یعنی کہ 2 نمبر اس کے ہوں گے، یعنی کہ خط کشیدہ الفاظ کے 2 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آدھا نمبر مصنف کا، آدھا نمبر سبق کے عنوان کا، یعنی کہ آپ نے عنوان بتانا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے کس سبق سے لیا گیا ہے، آدھا اور آدھا 1 یہ اور 2 یہ، کتنے ہو گئے؟ 3۔ 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 5 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب کس کا لکھنا ہے یہ اس نے بتا دیا یہاں پہ، کہتے ہیں آدھا نمبر ہوتا ہے خط کشیدہ کا،
4 سے یہ شیٹ ہمیں چیک کرنے کے لیے ٹیچر کو دی جاتی ہے کہ اس کے اکارڈنگ بورڈ کا پیپر چیک کرنا ہے. یہ وہ شیٹ ہے. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ تشریح کے 2 نمبر ہیں. کہتا ہے نصابی کتاب کے حوالے سے متعلقہ اور معیاری تشریح کی حوصلہ افزائی کی جائے. یعنی کہ جو کتاب سے ریلیٹڈ، بک سے ریلیٹڈ آپ رائٹ کر رہے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کو اچھے نمبر آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنا آپ کا جتنی یہ لائنز دی گئی ہوتی ہیں نا، اس سے 3 گنا زیادہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے فرض کریں 3 لائنز دی ہیں، آپ نے جب اس کی تشریح کرنی ہے تو 9 لائنز پر کم از کم آپ کی تشریح آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے 3 گنا آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے. ان کا آپ کا ایک پورا پیج بن جاتا ہے. یعنی کہ اس کے مطابق جب آپ 9 لائن رائٹ کریں گے تو پورا پیج آپ کا بن جائے گا. اس کے بعد کہتا ہے یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ امیدوار وہی اقتباس الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ لکھتے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بار بار وہی اسٹوڈنٹ لائنز لکھتا رہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں کرنا. کہ یہی پیراگراف اسی فارم میں بار بار وہ لکھ دیتا ہے تو اس کو آپ نے نمبر نہیں دینے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اپنے الفاظ میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے، پھر آپ کو نمبر ملیں گے. تو یعنی کہ آپ بک سے ہی کوشش کریں کہ اس کو آپ رائٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ پیراگراف جو ہے ٹھیک ہے جیسا کہ الف کا ہے ویسے ہی اس کا جو یہ بے پارٹ ہے اس کا بھی 5 نمبر ہیں، اور سیم وہی میتھڈ ہے، وہی پروسیجر، وہی طریقہ کار ہے. آدھا نمبر مصنف کا اور عنوان کا آدھا نمبر، خط کشیدہ کے 2 اور 2 تشریح کے. اس کے بھی 4 ہی اس کے انڈر لائن ورڈز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو تشریح کتنی ہونی چاہیے کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. دکھائیں یار، کھولیں ذرا وہ پیپر. یہ دوسرا، ہاں یہ پکڑ لیں، یہ لے آؤ، یہ دو، یہ اوپن کرو، دکھا لو. یہ دیکھیں آدھا نمبر اس کا ہے جیسے اس نے لکھا ہوا ہے. سبق کا عنوان اس کا ہے، مصنف کا بھی آدھا. یعنی کہ یہ 1 نمبر اس کا ہو گیا. یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 نہیں پوچھے گا وہ، 4 پوچھے گا وہ. ٹھیک ہے. 4 ہی آپ نے رائٹ کرنے ہیں، ایکسٹرا مت. اس میں آدھا 1 یہ 2 بن گئے. تو تشریح کے کتنے نمبر؟ 2. تو تشریح کے کتنے لکھنی ہے؟ کتنی لکھنی ہے؟ جتنی اس بچے نے لکھا ہوا ہے. یہ اس نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. جیسا کہ اس نے تشریح یہاں سے سٹارٹ کی ہے، اگلے پیج پہ اس نے یہاں پہ آ کے بالکل اس کو ختم کر دیا. بالکل صحیح رائٹ کیا اس نے. اتنا ہی رائٹ کرنا ہے، آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے آ جائے. مصنف کا نام ہے، بے پارٹ ہے، اس کو بھی اسی طرح ہی آپ نے مصنف بتانا ہے. سبق کا عنوان، خط کشیدہ الفاظ لکھنے ہیں آپ نے، اور پھر 1 پیج پہ اس کی تشریح آ جائے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ تشریح ہم نے کتنی لکھنی ہے. اب یہ جو سوال نمبر 3 ہے اس کا الف بے پارٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہی سٹائل سے آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 4 پہ آ جائیں. یہ ہے کوسچن نمبر 4. مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ نے. جتنا آپ سے پوچھا گیا ہے اتنا ہی آنسر کرنا ہے، خود سے رائٹ نہیں کرنا. زیادہ ایکسپلین کریں گے تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. یہ اس نے کہا ہے سوال نمبر 4. کہتا ہے نامکمل جواب پر یا غیر ضروری تفصیل یا املا کی غلطی یا قواعد کی غلطی کی صورت میں صرف 1 نمبر دیا جائے گا. اس نے کہا 1 نمبر اسے دینا ہے. پھر اس کو یہ بھی آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں سے کوشچن آپ رائٹ کرتے ہیں. غیر ضروری تفصیل اگر آپ رائٹ کرتے ہیں تو پھر املا کی ڈکٹیشن اگر آپ اچھی رائٹ نہیں کرتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اردو میں املا کے نمبر کاٹے جاتے ہیں. جیسے ورڈز آپ ادھر ادھر رائٹ کر دیتے ہیں، صحیح ورڈ نہیں لکھ پاتے تو صرف 1 نمبر ملے گا. ٹھیک. 2 نمبر کب ملیں گے؟ جب آپ نصابی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اچھا جواب دیتے ہیں، تب آپ کو 2 نمبر ملیں گے. جیسا کہ اس نے بتایا کہ کوشچن کیا ہے، غالب نے مکتب محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے. تو یہ دیکھو اس نے آنسر دیا ہوا کتنا کہ میری کوئی قیمت نہیں. صرف اتنا آنسر آپ نے رائٹ کرنا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو نمبر مل جائے گا. تو یہ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے. یعنی کہ جتنا پوچھا ہے اتنا ہی آنسر آپ نے کرنا ہے. ایکسٹرا بونگیاں نہیں مارنی یہاں پہ اپنی طرف سے، بڑا 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب یہ کوشچن 4 کا پتہ چل گیا. اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. الف ہے اور بے ہے. ٹھیک ہے. اب کون سا آپ لکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کیا کہا ہے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 5 کا کیا کہتا ہے؟ سبق کا خلاصہ جو ہے 1/3 ہو. یعنی کہ جتنا آپ کی بک پہ لیسن ہوگا، سبق ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ایک یہ ہے لہو اور قالین ایک سبق ہے. اب یہ بک میں جتنا آپ کا سبق ہے
اس کو 3/3 کر دینا، یعنی کہ 3 گنا آپ نے رائٹ کرنا ہے. 3 گنا چھوٹا جب آپ اس کو لکھیں گے تو کتنا بنے گا، جیسے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ چیک کر لیتے ہیں. دکھائیے ذرا اس کو کھولیے، یہ پیپر چھوڑ دیں، نہیں دیکھیں اس نے کیا ہوا، چیک کر آرام سے یہ دیکھیں. یہ فرض کریں یہ اس نے آرام اور سکون لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آرام اور سکون. اب دیکھیں اس میں مصنف ہے، اس کا نام لکھا ہے، لیکن اگر آپ نام نہیں بھی لکھتے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نام کا اس نے کوئی نمبر رکھا ہی نہیں ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نام کا کوئی نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مصنف کا نام بھی رائٹ کرو، اس کا ایک نمبر، کوئی نمبر نہیں. آپ لکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. آپ لکھ لیا کریں کہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ٹیچر کو کہ اس نے پتہ ہے اسٹوڈنٹ کو. تو یہاں سے اس نے خلاصہ اسٹارٹ کیا ہے. اب دیکھیں یہ ایک کمپلیٹ ایک سائڈ اس نے رائٹ کی ہے، اور دوسری سائڈ پہ اس نے 3 لائنز پر جا کر کے اس نے ختم کر دیا. یعنی کہ آپ نے اتنا لکھنا ہے، ایک سائڈ کمپلیٹ ہو، دوسری سائڈ جو ہو وہ آدھی ہو. اس نے تھوڑا مین کہ نیکسٹ پیج پہ آپ تھوڑا زیادہ رائٹ کر دیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوشش کیا کریں کہ ایک کمپلیٹ آپ پیج رائٹ کر لیں، کہ دونوں سائڈ آپ رائٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 6 ہے، کہتا ہے یہ جو نظم ہے برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال یا خلاصہ رائٹ کریں اور شاعر کا نام. اب جہاں اس نے کہہ دیا نا شاعر کا نام، تو اٹس مین کہ یہاں پہ ایک نمبر ہے اور یہ لازمی ہے شاعر کا نام. اب یہاں پہ ہم ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے. 4 نمبر مرکزی خیال کے یا خلاصہ کے ہیں، 1 نمبر شاعر کا ہے. اب دونوں میں سے کوئی بھی ایک رائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں شاعر کا نام 1 نمبر ہے، مرکزی خیال یا خلاصہ 4 نمبر ہیں، تو اس طرح آپ کے 5 نمبر ہوں گے. اب یہ کتنا لکھنا ہے، یہ اس نے کہا ہے مرکزی خیال 3 یا 4 سطور پر مشتمل ہو. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، 3 یا 4 لائنز تک خلاصے، بس خلاصے کی 3 یا 4 لائنز ہوں گی، اس سے زیادہ آپ رائٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یعنی 3-4 لائنز کتنی بنتی ہیں، یہی لگا لیں آپ، یہ 3 لائنز یہ ہیں اور ایک اور لائن ایڈ کر لیں، 4 لائنز ہو جائیں گی. جب وہی 4 لائن آپ اپنے پیپر پہ رائٹ کریں گے تو وہ غالباً 6, 7 یا 8 بن جائیں گی آپ کے پیپر پہ. تو آپ نے اپنے پیپر کی لائنز نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی بک کی لائنز کو مد نظر رکھنا ہے کہ بک پہ اتنی لائنز جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں، 3 to 4 لائنز اتنی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ لمبا اور لینتھی لے جاتے ہیں لیکن اس کے مارکس نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اس نے کہا ہے، یہ دیکھیں برسات کی بہاریں اس نے لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس نے کتنا لکھا ہے، شاعر کا نام 1 نمبر اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. برسات کی بہاریں کہ اس نے یہاں سے اس نے سٹارٹ کی ہے، 4 لائنز کی یہ بن گئی، تو 3-4 یہ بن گئی، تو یعنی کہ 5 لائنز یہ 8 لائن ہو گئی. یعنی کہ 8 لائنز ہو رہی ہے اس کے پیپر پہ، اور بک پہ یہ اگر اس کو رائٹ کیا جائے تو یہ 3-4 لائنز بنے گی آلموسٹ، ٹھیک ہے. اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی کوشچن نمبر 7 پہ. کہتا اس میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، یا خط لکھ لیں یا پھر لیٹر رائٹ کر لیں. یعنی کہ لیٹر خط ہے یا درخواست ہے. خط لکھنا ہے تو میں آپ کو اس کے رول بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. خط جب آپ نے رائٹ کرنا ہے اس کا مقام تحریر کرنے کا 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے. کسی بچے نے، میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، درخواست لکھی ہوئی. چلیں خیر یہ دیکھیں، مقام آپ تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آج کمرہ امتحان آپ لکھتے ہیں، اس کے ڈیٹ وغیرہ ساری وہ ٹیچر بھی آپ کو ایکسپلین کر دے گی کلاس میں. 1 نمبر تاریخ کے ہوتے ہیں. 1 نمبر جو ہے القاب اور آداب جو ہوتے ہیں، 1 نمبر آپ کو اس کا ملتا ہے. جیسے کہ آپ لکھتے ہیں، فرض کیا پیارے بھائی جان، پیارے ابا جان، پیارے چاچا جان، اس کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے، ٹھیک ہے. یا سلام آپ لیتے ہیں، وہ بھی آداب میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ندائیہ کی علامت اس کے ساتھ لاسٹ میں لکھنا ہوتا ہے. جیسے السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت الٹا آئی جو ہوتا ہے انگلش میں، وہ آپ لاسٹ میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اکارڈنگ آپ نے لکھنا ہے، تب آپ کو نمبر ملیں گے. یہ جو کی میرے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بورڈ کی طرف سے آئی جاتی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے بچے کا پیپر چیک کرنا ہے. پھر کہتے ہیں جب آپ نے جو خط لکھنا ہے اس کا نفس مضمون جو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ درست لکھتے ہیں تو آپ کو 6 نمبر ملیں گے. یعنی کہ جو سینٹر میں بیچ میں لکھنا ہوتا ہے، خاکے کے اندر جو باڈی کے اندر جو لکھنا ہوتا ہے حصہ، وہ اس کے آپ کو 6 نمبر. کہتے ہیں وہ مناسب ہو، غیر ضروری بھی نہ ہو، بہت لمبا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ بس آپ جی وہ شروع ہو جائے اب لکھنا، ایسا بھی نہیں. کہتے جب آپ نے ختم کرنا ہے تو لاسٹ پہ بائیں طرف جہاں پہ آپ نے لیٹر کا ختم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کس نے خط لکھا ہے. نام رائٹ نہیں کریں گے، الف بی جیم آپ رائٹ کر دیں گے، کیسا اس کا بھی آپ کو 1 نمبر ملے گا. یعنی کہ خط کے لاسٹ پہ جو آپ نے لکھنا ہے
کس نے لکھا ہے، کس کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا. یہ بائیں طرف، جیسے یہاں سے آپ یہاں پہ آپ رائٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ ہے، تاریخ کا آپ کو 1 نمبر ملے گا. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تاریخ، یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے والا طریقہ یوز کریں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کچھ بچے جب السلام علیکم لکھتے ہیں نا تو السلام کے بعد واو ڈال دیتے ہیں، جب وہ غلط ہے اس کا آپ کو 1 نمبر نہیں ملے گا. السلام علیکم میم کے اوپر آپ پیش ڈال دیں اور یہ بہتر ہے. کہتے اس پہ یہ واو آتا ہے، اسے غلط کر دیں، اس کا 1 نمبر کاٹ لینا ہے. یعنی کہ سلام بھی بڑے غور سے آپ نے رائٹ کرنی ہے. کوشش کریں کہ آپ درخواست لکھا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز چیز نہیں ہوتی، یہ زیادہ مناسب ہوتی ہے درخواست. ٹھیک ہے. یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کس طرح رائٹ کرنی ہے درخواست ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ یہ تخاطب کا 1 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں اگر ابھی یہاں سے پوچھ لوں تخاطب کیا ہے تو شاید بہت سے ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہوگا تخاطب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پر میں یہ چھوڑتے ہیں کوشچن کہ تخاطب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو انفارم بھی کر دوں گا تخاطب کیا ہوتا ہے. اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے آداب القابات جو ہوتے ہیں جیسے جناب اعلیٰ. اس کے بعد آپ نے وہ ہائفن یعنی کہ وہ جو سائن ہوتا ہے یہ انٹروڈکشن کا ندائیہ کا وہ لازمی رائٹ کرنا ہے. جیسے جناب اعلیٰ ہے جناب عالیہ. اس کے بعد ندائیہ کی علامت آپ نے لازمی ڈالنی ہے ایکسکلیمیٹری سائن. اس کے بعد وہی نفس مضمون ندائیہ کا 1 نمبر ہے، ذہن میں رکھ لیں. پھر آپ یہ جیسے العرض، ٹھیک ہے، عرض گزار، تابع فرما، فرما بردار وغیرہ آپ لکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے یہ جو العرض ہے، جو بھی ہے، عرض گزار ہے، تابع فرما، تابع دار جو بھی ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بائیں طرف لکھنا ہوتا ہے. اور کہتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں عرضی لکھ دیتے ہیں، لاسٹ پہ عرض رائٹ کر دیتے ہیں، عرضی. یہ غلط ہے، اس کا نمبر آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے کیا لکھنا ہے؟ العرض یا عرض گزار یا تابع فرما یا فرما بردار. بائیں جانب آپ لکھیں گے، اس کا 1 نمبر ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے. کہ یہ تاریخ کہاں لکھنی ہے؟ یہ دائیں طرف لکھنی ہے آپ نے. اگر آپ درخواست لکھیں تو دائیں طرف نیچے آپ تاریخ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو بائیں جانب آپ نے اس کا اختتام کرنا ہوتا ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. درخواست دائیں طرف اختتام کرنا ہے اور خط کا بائیں طرف اختتام کرنا ہے. اس کے 10 نمبر بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ آپ نے کہانی لکھنی ہے جھوٹ کی سزا کے عنوان پر، یا کہتا ہے کہ مکالمہ لکھے، مکالمہ پہ لکھ سکتے ہیں. کہتا ہے اگر بچہ یہ لکھتا ہے تو اس کو 5 نمبر. اس کے تو کس طرح رائٹ کرے گا؟ کہتا ہے کہانی لکھے لیکن اس کا سیگا ماضی میں رکھے، کیونکہ جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں وہ ماضی کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے بس یہی ذہن میں رکھے تو لکھتا جائے. اسے 4 نمبر آپ نے دے دینی ہے. تو کہتا ہے لاسٹ پہ اخلاقی نتیجہ جسے آپ مورل کہتے ہیں، وہ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. یعنی کہ ماضی میں ہی آپ نے لکھنی ہے، کہانی کا سیگا سارا ماضی میں ہونا چاہیے اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کا 1 نمبر. یہ درخواست بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی ہونی چاہیے. کہ دیکھیں درخواست کہتا اگر یہاں پہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کے ساتھ کچھ بچے صاحب لکھ دیتے ہیں، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، دونوں میں سے آپ 1 لکھ سکتے ہیں. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. یا آپ جناب چھوڑ دیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کر دیں، یا آپ جناب ہیڈ ماسٹر کر دیں. آپ صاحب نہیں لکھیں گے. گورنمنٹ ہائی اسکول البجیم. ٹھیک ہے. عنوان لکھنا چاہتے ہیں جیسے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. جناب عالی اس کا 1 نمبر ہوتا ہے 1. ٹھیک ہے. آپ جناب اعلیٰ کو سینٹر میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اتنی آپ لکھیں گے اس کے 6 نمبر ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی اس بچے نے لکھی ہے اتنی آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس نے بھی تھوڑی سی ویسے کم لکھی ہے. کوشش کریں کہ یہ 6 نمبر کا ہوتا ہے. یہ ایک سائڈ کمپلیٹ اور دوسری سائڈ آدھی، اتنی آپ جو ہے وہ رائٹ کر دیں تو پورے آپ اس کے 10 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے. العرض. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ شاگرد ورڈ مناسب نہیں ہے، شاگرد بھی یہاں پہ نہ رائٹ کریں. آپ کا تابع فرما بہترین ورڈ، آپ کا تابع فرما. لاسٹ پہ آپ کچھ بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں، دال ریسی رائٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی. ٹھیک ہے. 1 نمبر آپ کو اس کا ملے گا تاریخ کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اب کہانی کا کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں تو ماضی کا سیگا رکھنا ہے آپ نے، تو آپ 1.5 پیج کی اس کو جو ہے نا کم از کم کر لیں. 4 پیج اس کے ملیں گے اور 1 نمبر آپ کو اخلاقی سبق. حالانکہ اخلاقی سبق اس نے پیپر میں کوسچن میں پوچھا بھی ہوتا ہے، لیکن وہی آپ نے لاسٹ پہ رائٹ کر دینا ہوتا ہے، تو اس کا 1 نمبر آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک. ایسے جھوٹ کی سزا
کہ عنوان پر کہانی تحریر کریں. ان کے عنوان اس نے خود بھی دے دیا لیکن پھر بھی ہم نے لاسٹ پہ اس کو لکھنا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈائلاگ مکالمہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے لکھے گا؟ وہ کہتا ہے کہ مکالمہ جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ایک صفحہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ کم از کم ایک صفحہ ہونا چاہیے. ایک صفحے سے مراد ہے ایک سائڈ یہ اور ایک دوسری سائڈ، یعنی کہ یہ ایک صفحہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں. پھر آپ کو 5 نمبر ملیں گے آپ کو. تو کہانی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے. تو میں یہ سجیشن دوں گا کہ آپ کہانی لکھیں، مکالمہ آپ چھوڑ دیجیے، اس کو مت لکھیں. پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ آ جاتا ہے جی سوال نمبر 9 جو لاسٹ پہ کوشچن دیا گیا ہے، ضرب المثل. ٹھیک ہے، یہ تو سیم آپ رائٹ کریں گے، اس کا بتانے کا کوئی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے اس کے بتانے کی. ٹھیک ہے، جس طرح یہ پوچھا گیا ہے اس کو آپ ایسے کمپلیٹ کرتے ہیں. جیسے یہ کوشچن ہے آپ کو بھی بتاتا ہوں. جیسے یہ ہے اردو بھی میں ٹوٹل 40 ہیں یہ، تو انہی میں سے ہی آتا ہے یہ. جیسے بات کھائی، ٹھیک ہے، بات کھائی میں پڑھ گئے. ٹھیک ہے سر. تو پاک رہو بے باک رہو، یعنی کہ 40 ہیں آپ کی یہ بک میں، تو یہی کر لیے بہتر ہے کیونکہ انہی میں سے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یا درستگی والے بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، ضرب المثل بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں. ضرب المثل کا یہ ہے کہ یہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے، اور یہ جو نیچے ہے جیسے پاک رہو بے باک رہو، یہ آپ کو بک میں ہی سے آئے گا. تو یہی رولز ہیں، اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک، اگر آپ ان رولز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ مارکس مل جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس کو اب پتہ چلا کہ مارکس کیوں نہیں اس میں سے کمپلیٹ ملتے، کہ وہ ان رولز کو فالو نہیں کرتے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں مارکس جو ہے وہ اس کے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ.